بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی، اپنے گھر سے اتنی دور بھاگ جانا چاہتی تھی جہاں پر مجھے کوئی بھی تلاش نہ کر سکے۔ بھاگ بھاگ کر پیاس سے حلق میں کانٹے اگائے تھے۔ کوئی تو جائے پناہ ہوتی جو مجھے اس اندھیری رات میں نظر آ جاتی۔ نہ جانے گھر سے بھاگنے کا میرا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، لیکن اب جو ہو گیا تھا سو ہو گیا تھا۔ اب میں کسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھی۔ سڑک سے گزرتے ہوئے اچانک دو آوارہ آدمی میرے پیچھے لگ گئے تھے۔ انہی سے بچنے کے لیے میں بھاگتی ہوئی ایک انجان جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ اچانک ہی میری نظر اس سنسان جگہ پر واقع ایک حویلی پر پڑی۔ اس کی دیواریں چھوٹی تھیں۔ مجھے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں وہ دونوں آدمی میرے پیچھے یہاں تک نہ پہنچ جائیں، اسی لیے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا اور پھر دھیرے سے میں اس خالی حویلی میں کود گئی جہاں پر چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہاں چھپے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی حویلی کی ساری روشنیاں جل گئیں۔ کچھ دیر پہلے تک تو یہ حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اچانک سے اس میں روشنیاں جگمگاتے ہوئے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ تبھی میں نے دور سے دو ہیولوں کو اپنی طرف آتے دیکھا اور میں سمٹ کر جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئی۔ ان کی آوازیں میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اب مجھے ان سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ میرا نام سائرہ ہے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد میں اپنے بھائی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میرا بھائی مجھ سے 12 سال بڑا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی بڑھاپے کی اولاد تھی۔ جب 2 سال کی ہوئی تو اچانک سے ابو فوت ہو گئے اور 6 سال کی ہوئی تو اماں بھی مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئیں۔ اب میرا بھائی ہی میری کل کائنات تھا۔ پھر جیسے تیسے ہم دونوں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ بھائی نے ایک دکان کھولی ہوئی تھی، اسی سے ہمارا گزر بسر ہوتا۔ رفتہ رفتہ بھائی کی دکان نے ترقی کی اور وہ ایک بڑے جنرل سٹور میں تبدیل ہو گئی۔ حالات تھوڑے اچھے ہوئے تو محلے کے لوگ بھائی کو مشورہ دینے لگے کہ تم شادی کر لو، اچھا ہے تمہاری چھوٹی بہن کے سر پر بھی کوئی ہاتھ رکھنے والی آ جائے گی۔ بھائی کی عمر اس وقت 22 سال اور میری 12 برس تھی۔ میں یہ سوچ کر خوش تھی کہ چلو بھابھی آ جائے گی تو گھر میں رونق ہو جائے گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی کا ایک نیا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ میری بھابھی ایک انتہائی مکار، چالاک اور آوارہ عورت تھی تو وہ 19 برس کی لڑکی، لیکن اس کی حرکتیں بتاتی تھی کہ وہ انتہائی منہ پھٹ اور بدتمیز لڑکی ہے۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اس کے گھر والوں نے زبردستی اس کی شادی میرے بھائی سے کر دی تھی۔ وہ بھائی کے سامنے اچھی بننے کا ناٹک کرتی، لیکن بھائی کے جاتے ہی موبائل پر کسی اور سے باتیں کرنا شروع کر دیتی تھی۔ میں اس کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ اگرچہ میں اسکول کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں اسکول سے واپس آتی تو میری بھابھی گندے برتنوں کا ڈھیر جمع کر کے رکھتی اور مجھے کہتی کہ چلو کچن صاف کرو۔ پہلے بھی پورے گھر کا کام میں ہی کرتی تھی، لیکن اب بھابھی کے آ جانے سے تو میری ذمہ داریوں میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ میری ننھی سی جان تھی، میں اسکول میں بھی پڑھائی کر رہی تھی، اوپر سے گھر کا کام بھی بڑھ گیا تھا۔ ایسے میں ایک دن میں نے بھابھی کی شکایت بھائی سے کر دی کہ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی بلکہ سارا دن مجھ سے کرواتی ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا بھائی کو کہ بھائی کے جاتے ہی بھابھی نے مجھے بری طرح سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر دھمکیاں دینے لگی کہ اگر تو نے آج کے بعد کوئی بھی بات اپنے بھائی کو بتائی تو میں تمہیں گلا دبا کر مار ڈالوں گی۔ میں بہت ظالم ہوں، یاد رکھنا۔ ان کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں اور وہ بڑی نفرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت میرے دل میں ان کا خوف بھر گیا۔ میں نے دیکھا جب وہ بھائی کی نظروں سے چھپ کر ان کے لاکر میں گھس جاتی اور وہاں سے نوٹوں کی گڈیاں اٹھا کر پرس میں ڈال کر نہ جانے کہاں چلی جاتی تھی۔ بھائی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ ان کے سامنے اچھی بنی رہتی، جبکہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتی تھی۔ ان کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک وہ ماں نہیں بنی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود ہی اپنا بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے 2-3 دفعہ ایک اجنبی کو اس گھر میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی تو بھابھی فون کر کے کسی مرد کو اس گھر میں بلا لیا کرتی تھی، وہ بھی بھائی کی غیر موجودگی میں۔ 3 سال تک اس نے اپنا رشتہ اس مرد سے قائم رکھا، لیکن بھائی کو اس بات کی کوئی خبر نہ ہوئی، لیکن میں اس بارے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اب میں 16 سال کی ہو چکی تھی۔ بھائی بیچارے کاروبار کے چکر میں باہر ہی مصروف رہتے۔ اب محلے پڑوس کی عورتیں بھی بھابھی کو تانا دیتی کہ اتنے سال ہو گئے تمہاری شادی کو، لیکن آج تک ایک بچہ نہ پیدا کر سکی۔ بھابھی لاپرواہی سے کہتی کہ جب میرے شوہر کو اس بات کی فکر نہیں ہے تو تم کون ہوتی ہو مجھے یہ بات کہنے والی۔
پھر ایک دن میں نے بھابھی کو فون پر بات کرتے ہوئے سنا جب وہ کسی شخص سے کہہ رہی تھی کہ کل رات میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گی، میں نے سارا زیور اور پیسہ اکٹھا کر لیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، اسی لیے میں بھابھی کی بات کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اب میں بے چینی سے ہاتھ مسل رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ بھائی کو یہ بات بتا دیتی ہوں۔ تبھی جیسے ہی بھابھی اس گھر سے فرار ہونے لگی، اس سے پہلے ہی میں نے بھابھی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اتفاق سے بھائی بھی اسی وقت گھر آ گئے تھے، لیکن بھابھی نے الٹا مجھ پر ہی الزامات لگا دیے کہ وہ نہیں بلکہ میں اس آدمی کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں رو رو کر بھائی کے سامنے صفائیاں دیتی رہی کہ آپ کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے، لیکن بھائی کی آنکھوں پر تو جیسے بھابھی کے پیار کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے میری کسی بات کا یقین نہیں کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بھائی میرے کردار کو اس قدر نیچ اور گھٹیا سمجھے گا۔ انہوں نے دوسرے دن ہی زبردستی میرا اس بڑی عمر والے آدمی سے رشتہ طے کر دیا۔ اس آدمی کے تو وارے نیارے ہو گئے تھے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ 4 بچوں کا باپ تھا۔ بھابھی تو اسے نہ ملی، لیکن میرا زبردستی رشتہ میرے بھائی نے اس کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر اس رات بھابھی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، دیکھا مجھ سے پنگے لینے کا انجام۔ تمہیں سمجھاتی تھی کہ میرے معاملات میں ٹانگ نہ اڑایا کرو، اب تو ساری زندگی کے لیے تم اس بوڑھے کے ساتھ زندگی گزارنا۔ مجھے اس گھر میں رہنے والے ایک ایک شخص سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں کسی صورت یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی اس سے ہو، اسی لیے اس رات میں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اتنی بدنامی ہو گئی تھی اور پھر یہ سب تو مجھے کرنا ہی تھا، اسی لیے اس رات بنا سوچے سمجھے میں گھر سے بھاگ آئی تھی۔ میرا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف تھا، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک میں نے 2 آدمیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ میرے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ شاید مجھے اکیلا دیکھ کر نہ جانے میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ اسی خوف نے مجھے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور میں اندھا دھند بھاگنا شروع ہو گئی۔ جب ہی اس جنگل میں پہنچ کر میری آنکھوں کے سامنے یہ حویلی آئی تو میں نے پناہ لینے کے لیے اس میں چھلانگ لگا دی۔ جو شخص میری طرف آئے تھے وہ چاروں طرف مجھے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپی آواز بھی نہیں نکال رہی تھی۔ ان کے حلیے عجیب سے تھے، لمبے لمبے سے لباس پہنے وہ عجیب مخلوق لگ رہی تھی۔ اچانک ہی کسی زہریلے جانور نے میرے پاؤں پر کاٹا تو میں نے زوردار چیخ ماری تھی۔ میری چیخ کی آواز سن کر وہ پلٹے اور چلتے ہوئے میری طرف آ گئے۔ ایک تو درد کی شدت، اوپر سے اس خوف نے تو مجھے ہوش و حواس سے ہی بیگانہ کر دیا تھا اور میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نیچے فرش پر گری پڑی تھی اور میرے چاروں طرف کھڑے ہوئے عجیب سی شکل والے لوگ مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی غیر مرئی مخلوق تھی۔ میں دھیرے دھیرے اٹھ کر کھڑی ہوئی، لیکن پھر پاؤں کی تکلیف اتنی تھی کہ میں دوبارہ نیچے گر گئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے کسی زہریلے جانور نے کاٹا تھا۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں یہاں میرا آنا پسند نہ آیا ہو۔ پھر ان کے درمیان کھڑا ہوا لمبا چوڑا شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، لڑکی، بغیر اجازت اس حویلی میں کیوں آئی ہو؟ ہم تمہیں ابھی اور اسی وقت اس پنجرے میں قید کر دیں گے۔ یہ بات سن کر تو میرے حواس جاتے رہے۔ ان کی بات سن کر میں رونے لگی، کیونکہ پہلے ہی تھکن اور بھوک سے میں مرنے کو تھی۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر وہ شخص کہنے لگا، ہمیں رونے سے سخت نفرت ہے، اسی لیے ہمارے سامنے یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ چلو جنزادو، اسے اٹھا کر اس پنجرے میں قید کر دو۔ اب وہ دونوں کھڑے ہوئے لمبے چوڑے انسان مجھے گھسیٹتے ہوئے اس پنجرے میں لے گئے جو لوہے کا بنا ہوا تھا۔ میں بھوک سے تڑپ رہی تھی، اسی لیے ان سے التجا کرنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے یہ سزا نہ دو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، بس مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، میں 2 دن سے بھوکی ہوں۔ میرا یہ رونا دھونا دیکھ کر وہ شخص بہت غصے میں تھا۔ پھر وہاں سے گزرنے والی ایک عجیب سی ہیبت ناک شکل کی عورت سے کہنے لگا کہ جاؤ اسے کھانا دو، ورنہ یہ لڑکی رو رو کر ہمارے سر میں درد کر دے گی۔ پھر اس عورت نے عجیب ملغوبہ سا بنا کھانا میرے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس کھانے کو دیکھ کر مجھے الٹیاں آ رہی تھیں، لیکن بھوک کی شدت اتنی تھی کہ میں وہی کھانا مزے لے لے کر کھانے لگی۔ پیٹ بھر گیا تو نیند آنے لگی، اسی لیے تھوڑی دیر میں بے خبر سو گئی۔ کسی کے بری طرح چیخنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی تھی۔ وہ ایک نوجوان بدصورت لڑکی تھی جو بری طرح آگ بگولا ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے پنجرے کے قریب ہی کھڑی تھی جس میں قید تھی۔ سامنے کھڑے ہوئے لمبے چوڑے شخص سے کہنے لگی، اسے آپ نے میرے سامنے کیوں سجا کر رکھا ہوا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مجھے آدمزادیوں سے کس قدر نفرت ہے۔ آپ اسے اسی وقت اس کنویں میں پھینکوا دیں جہاں آپ نے باقی لوگوں کو رکھا ہوا ہے۔
وہ بدصورت لڑکی نہ جانے مجھے کہاں پھینکوانے کا کہہ رہی تھی، لیکن اس کی بات سن کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ جیسے ہی پنجرہ کھلا تو میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، پھر اس لڑکی سے کہنے لگی کہ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا سلوک مت کرو، میں پہلے ہی حالات کی ماری ایک دکھی لڑکی ہوں، مجھے گھر کے سارے کام کاج کرنے آتے ہیں، آپ مجھے بس اپنی غلام بنا کر اس حویلی کے کسی کونے میں جگہ دے دیں، لیکن میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں۔ اب وہ سب خاموشی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی کہ اچھا، تمہیں کون کون سے کام آتے ہیں؟ تو میں کہنے لگی کہ مجھے صفائی ستھرائی، کھانا پکانا، غرض کے ہر کام جو ایک عورت کر سکتی ہے، مجھے بچپن سے یہ سارے کام کرنے کی عادت ہے، مجھے پڑھنا لکھنا بھی آتا ہے۔ میں یہ تو سمجھ گئی تھی کہ یہ ہمارے جیسے انسان ہرگز نہ تھے۔ کچھ مجھے ان سب کو دیکھ کر اندازہ تھا کہ میں کسی غلط جگہ پر پہنچ چکی ہوں، لیکن ان سے جان چھڑوا کر یہاں سے نکلنے کا مجھے یہی راستہ نظر آ رہا تھا کہ میں ان کے سامنے یہ ظاہر نہ کروں کہ میں جان گئی ہوں کہ وہ لوگ کون ہے۔ پھر وہ لڑکی سب کے سامنے نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آج سے یہ آدم زادی میری غلام ہے، میں ایک جن زادی ہوں، مجھے لوگ بہت بدصورت کہتے ہیں، لیکن آج اس خوبصورت آدم زادی کو میں اپنی غلام بنا کر اسے اپنی ماتحت بنانا چاہتی ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میری جان نکلنے کو تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ سب کوئی عام مخلوق نہیں بلکہ جنات تھے۔ یہ حویلی کئی عرصے سے ویران اور سنسان پڑی تھی، اسی وجہ سے اس میں سینکڑوں کی تعداد میں جنات بستے تھے۔ اس حویلی میں اوپر نیچے کئی کمرے بنے ہوئے تھے، ہر کمرے کی چوکھٹ کھلی تھی جس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی کھڑا تھا۔ یوں اس حویلی کے ایک چھوٹے سے کونے میں مجھے بھی بالآخر جگہ مل گئی۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے وہاں کا ماحول سمجھ میں آ گیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ لمبا چوڑا مرد دکھنے والا جنزاد اس حویلی کا سردار تھا اور وہ بدصورت جنزادی اس کی چھوٹی بہن، دونوں بہن بھائیوں کی پوری حویلی میں سرداری تھی، ان کی ہر بات مانی جاتی تھی۔ اب میں اس جنزادی کی نوکرانی بن گئی تھی، اس کا ہر کام کرنا میرے ذمے تھا۔ صبح ہی صبح وہ لباس تبدیل کیا کرتی تھی، اس کا لباس لے کر اس کی خوابگاہ میں موجود تھی۔ وہ جیسے ہی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی تو پیچھے میں کھڑی تھی، میرا عکس بھی آئینے میں ابھر آیا تھا۔ تبھی اس نے میرے عکس کو نفرت بھری نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگی دور ہو جاؤ میری نظروں سے، مجھے تم جیسی خوبصورت لڑکیوں سے نفرت ہے، تم جیسی لڑکیوں کو دیکھ کر مجھے اپنی بدصورتی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ اسے غصے میں دیکھ کر تو میری جان نکل گئی تھی، اس لیے میں خاموشی سے باہر آ گئی۔ پوری حویلی میں ایک افراتفری کا ماحول تھا۔ آج پکوان کی تیاری کی جا رہی تھی، لذیذ خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں اور میرے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے اور نہ ہی اس حویلی سے نکلنے کا کوئی راستہ تھا، کیونکہ یہاں پر بسنے والے سینکڑوں کی تعداد میں جنات نے مجھے باہر نہیں جانے دینا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر میں انسانوں کے درمیان چلی گئی تو میں نے سب کو ان کے بارے میں بتا دینا ہے۔ یوں وہ انسان اس حویلی کو خالی کروانے کے لیے مختلف حربے آزمانا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں برسوں سے موجود ان کا ٹھکانہ کہیں چھن نہ جائے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ عجیب سے فقیروں والے حلیے میں 3-4 جنزادے وہاں پر موجود تھے۔ وہ سردار ان سے کہہ رہا تھا کہ آج تم نے انہی درگاہوں پر جانا ہے جہاں پر ہمارے جیسے کئی جنات کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ تم نے وہاں جا کر یہ معلوم کرنا ہے کہ عرس میں کتنے دن باقی ہیں۔ جیسے ہی وہاں پر انسانوں کا رش ہوگا تو ہم انہیں اس قید سے چھڑوا کر لے آئیں گے۔ میں ان کی یہ بات سن کر حیران تھی، حیرت سے سوچنے لگی کہ کیا فقیروں کے بھیس میں اکثر جنات ہماری گلیوں میں گھومتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے گلے میں بڑی بڑی مالائیں پہن رکھی تھیں۔ میں سیڑھیوں پر بت بنی بیٹھی تھی، اچانک ہی سردار کی نظر مجھ پر پڑی تو میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، پھر کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ میری بہن غصے کی بہت تیز ہے، لیکن اس کے ساتھ زندگی میں چند ایسے حادثے پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے اس کا مزاج بہت بگڑ جاتا ہے، لیکن میں اتنا بے رحم نہیں، اس لیے سامنے والے کمرے میں کئی لباس پڑے ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہیں، تم چاہو تو اپنی ساری ضرورتیں اس کمرے میں جا کر پوری کر سکتی ہو۔ میں نے اس سردار کا شکریہ ادا کیا اور اس کمرے میں آ گئی۔ وہاں پر موجود لباس دیکھ کر میں حیران رہ گئی، جو بہت قیمتی اور خوبصورت تھے۔ میں سوچنے لگی کہ اسے اپنی بہن کی کتنی فکر ہے۔ برے حالات سے تو میں بھی گزر کر آئی ہوں، لیکن شاید ان کے دکھ درد مجھ سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس سردار کا یوں اپنی بہن کے لیے احساس مند ہونا مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میں اپنے بھائی کے بارے میں سوچ کر رہ گئی جس نے میری کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ یہ سوچ کر میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ پھر اپنے آنسو پونچھ کر میں نے جلدی سے وہاں پر موجود ایک لباس اٹھایا اور اسے پہن کر باہر آ گئی۔
جیسے ہی میں باہر آئی وہاں پر موجود سارے جنزاد مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کی حیرانی سمجھ نہیں پا رہی تھی، تبھی وہ جنزادی غصے سے کھڑی ہوئی اور آگ بگولا ہو کر میرے قریب آئی۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر مروڑ ڈالا، پھر چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا لباس پہننے کی۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ میں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ نہ جانے مجھ سے اتنی نفرت سے کیوں پیش آتی تھی۔ پھر سردار اس کے قریب آیا اور اسے سمجھانے لگا کہ میرے کہنے پر ہی اس نے یہ لباس پہنا ہے، ویسے بھی تم نے یہ سارے لباس پھینک دیے تھے۔ لیکن وہ غصے سے اپنی خوابگاہ میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں باہر لان میں آ کر وہاں کی صفائی کر رہی تھی۔ ایک جنزادی میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، مجھے کہنے لگی کہ تم جانتی ہو کہ چھوٹی سردارنی تمہیں دیکھ کر اتنا غصہ کیوں کر رہی تھی؟ کیونکہ وہ تمہاری خوبصورتی سے جلتی ہے۔ تم خود دیکھو وہ ہم سب سے کتنی زیادہ بدصورت ہیں۔ مجھے اس جنزادی کی یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ اسے بھی تو خدا نے ہی تخلیق کیا تھا۔ اسی وجہ سے میں سوچنے لگی کہ کچھ ایسا کروں جس کی مدد سے وہ جنزادی مجھ سے خوش ہو جائے۔ پھر دوسرے دن میں نے اس لان میں چنبیلی اور گلاب کے پھولوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ میں ان سے ایک خاص چیز بنانا چاہتی تھی اور یہ تحفہ اس جنزادی کو پیش کر کے اسے خوش کرنا چاہتی تھی۔ دوسرے دن وہ جنزادی اپنی خوابگاہ میں تیار ہونے لگی تو میں نے اپنی بنائی ہوئی وہ خاص خوشبو اس کے سامنے رکھ دی، پھر اسے کہنے لگی آپ یہ تھوڑی سی چہرے پر لگا لیں، اپنے اندر بہت تبدیلی محسوس کریں گی۔ لیکن وہ میری یہ بات سن کر غصہ ہو گئی اور کہنے لگی تم میری بدصورتی کا مجھے احساس دلانا چاہتی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر دکھ ہوا، میں خاموشی سے باہر آ گئی۔ دن یوں ہی خاموشی سے گزرتے جا رہے تھے۔ پھر ایک دن جب میں اس بڑے سے ہال کی صفائی کر رہی تھی تو میں نے اس سردار کو کہتے سنا 2 دن رہ گئے ہیں عرس ختم ہونے میں، تم لوگوں نے سارا انتظام سنبھالنا ہے۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ کچھ چونک سا گیا، پھر کہنے لگا کیوں نہ ہم اس بار اس لڑکی کی مدد لیتے ہیں، اتنی بھیڑ میں یہ لڑکی ہمارا کام آسانی سے کر دے گی۔ وہ فقیر کے حلیے والے جنات اس سردار کی بات کی تائید کر رہے تھے، لیکن میں خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ میں بھلا ان کا کام کیسے کر سکتی تھی؟ نہیں، اس سے پہلے کہ یہ ذمہ داری مجھے سونپیں مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں ادھر ادھر جانے کو تھی کہ اچانک ہی اس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ پھر کہنے لگا کہ لڑکی اگر تم ہمارا ایک کام کر دو گی تو ہم تمہاری زندگی بدل کر رکھ دیں گے۔ یہ کام ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، امید ہے اس کام میں تم ہماری مدد کرو گی۔ میں اس سے کیا کہتی، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تھی، اسی لیے پوچھنے لگی کہ کیسا کام؟ تو وہ سردار کہنے لگا کہ اس کے لیے تمہیں اس حویلی سے باہر اپنی دنیا میں جانا ہوگا۔ یہاں سے دور ایک بہت بڑا مزار ہے، وہاں پر ایک پیر رہتا ہے۔ اس پیر کے پاس طرح طرح کے لوگ آتے ہیں۔ وہ لوگوں سے پیسہ بٹور کر انہیں جھوٹ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر جنات کا سایہ ہے، پھر وہ بھولے بھالے انسان اس کی بات سن کر بے وقوف بن جاتے ہیں اور لاکھوں پیسے بٹور کر وہ ان کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ اس مزار پر وہ رہتا ہے، وہاں پر ہزاروں سال سے قید ہمارے جنات ہماری مدد کے منتظر ہیں، لیکن کئی سالوں بعد آخر کار وہ دن آنے والا ہے جب ہم انہیں آزاد کروا لیں گے۔ لوگوں کی بھیڑ میں ہمارے جنات فقیر کا حلیہ بنا کر اس مزار پر جائیں گے۔ دنیا کے سامنے وہ فقیر ہوں گے، لیکن در حقیقت وہ وہاں پر ہمارے جنات کی مدد کرنے جائیں گے۔ اب تم نے بھی ہمارا ایک کام کرنا ہوگا، تم بھی ان فقیروں کے ساتھ شامل ہوگی، وہ بھی ایک فقیرنی کے روپ میں۔ ہم تمہارا حلیہ بالکل بدل کر رکھ دیں گے، کوئی تمہیں پہچان نہیں سکے گا کہ تم در حقیقت کوئی نوجوان لڑکی ہو یا کوئی بوڑھی فقیرنی۔ میں ان کا یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن ان کی بات سے انکار کرنے کی ہمت بھی میرے اندر نہیں تھی، اسی لیے میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ لیکن یہ بات سوچ کر میں خوش تھی کہ اس طرح مجھے اپنی دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے گا۔ میں اس مزار سے فرار ہو کر دور کہیں کسی شیلٹر ہوم میں چلی جاؤں گی، میری اس حویلی سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ یہی سوچ کر میں نے یہ کام کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ اس نک چڑی جنزادی سے بھی میری جان چھوٹ جاتی، جو مجھ سے ہر وقت اپنی نفرت کا اظہار کرتی رہتی تھی۔ پھر اس رات میں سوئی تو مجھے حویلی سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے سارے جنات مل کر شور مچا رہے ہوں۔ پھر میں نے بھی اپنی کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی، وہاں تو پوری حویلی ہی روشن تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کسی جشن کا سماں ہے۔ پھر میں نے وہاں کھڑی 2 جنزادیوں کی باتیں سن لیں جو آپس میں کہہ رہی تھیں کہ یہ جشن ہمارے ان جنات کے واپس آنے کی خوشی میں ہے جو کئی سالوں سے اس مزار پر قید ہیں۔ میں بھی انہیں دیکھنے کے لیے باہر آئی، اچانک ان سب کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ خاموش ہو گئے۔
پھر ان کا سردار انہیں کہنے لگا یہ لڑکی بھی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ کام کرنے کی حامی بھری ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گی. پھر وہ سب جھک جھک کر میرا شکریہ ادا کرنے لگے. میں نے اس جن زادی کو دیکھا، آج وہ بھی مسکرا رہی تھی. پھر وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں غلط سمجھتی آئی، لیکن تم ایک اچھی لڑکی ہو. تم جانتی ہو کہ ان جن زادوں میں میرا منگیتر بھی شامل ہے. وہ کئی سالوں سے وہاں پر قید ہے. اگر وہ سب واپس آ جائیں گے تو میری کھوئی ہوئی زندگی مجھے واپس مل جائے گی. میں اس سے بچپن سے ہی بہت پیار کرتی تھی. وہ بڑے لگاؤ سے مجھے کہہ رہی تھی اور ان سب کا رویہ میرے ساتھ حیرت انگیز طور پر بدل گیا تھا. یقیناً یہ کام میرے لیے آسان نہیں تھا. میں تو اس کام کے ذریعے یہاں سے فرار ہونے کا سوچ رہی تھی، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ جنات بھی تو میرے آس پاس موجود رہیں گے. وہ بھلا مجھے کہاں جانے دیں گے؟ 2 دن اسی سوچ میں گزر گئے. تیسرے دن آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب مجھے اسی مزار پر جانا تھا. 3 جنات بھی میرے ساتھ تھے، وہ بھی فقیر کے حلیے میں ہی تھے. تھوڑی دیر بعد ایک جن زادی آئی. اس نے مجھے ایک عجیب سا لباس پہنا دیا جسے پہن کر میں بالکل ایک فقیرنی کی طرح دکھائی دے رہی تھی. میرے بکھرے ہوئے بال اور گلے میں پہنی ہوئی مالا، میں اپنے آپ کو پہچان نہ پائی تھی. پھر اس سردار نے مجھے کہا کہ اگر تم ہمارے کام میں کامیاب ہو گئی تو میں تمہاری زندگی بدل دوں گا. ایک اچھی اور پرآسائش زندگی گزارنا چاہتی ہو تو ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا. اس کی اس بات نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا تھا. پھر میں اس حویلی سے باہر آ گئی. باہر کی دنیا تو بالکل ہی ویران پڑی تھی. یہ حویلی ایک الگ تھلگ سنسان جگہ پر واقع تھی. میں تو سب کو نظر آ سکتی تھی، لیکن میرے ساتھ موجود جنات کسی کو بھی نظر نہیں آ رہے تھے. میں نے آج تک ایسا حلیہ نہیں اپنایا تھا، اس لیے میں اپنے آپ میں بہت عجیب محسوس کر رہی تھی. میرے ساتھ موجود تینوں جنزادے مجھے راستہ بتا رہے تھے. پیدل ہی پیدل چلتے، جنگلوں سے ہوتے ہوئے بالآخر اب میں شہر کی گلیوں میں داخل ہو رہی تھی. لوگ بڑی حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے. ویسے بھی میرا حلیہ ہی ایسا تھا کہ لوگ میری عزت کہاں کرتے. اب میں اس دربار کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گئی. آہستہ آہستہ وہ بھرنے لگا تھا. آج رات کو یہاں پر عرس تھا. میں جانتی تھی کہ اتنے انسانوں کی بھیڑ میں ان جنات کا میرے ساتھ رہنا بہت مشکل تھا. میں وہ جگہ دیکھنا چاہتی تھی جہاں پر ان جیسے جنات کو قید کیا گیا تھا، لیکن اٹھ کر جیسے ہی اندر جاتی تو دربار کا درباری مجھے باہر نکال دیتا. پورا مزار روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. ایک طرف دیگیں پک رہی تھیں تو دوسری طرف اس دربار کے رکھوالے صاف ستھرائی کرنے میں جتے ہوئے تھے. درباریوں کی نظریں بچا کر آخر کار مجھے اندر ہی جانا تھا. اب میں موقع کی تلاش میں تھی کہ کب یہ ادھر ادھر ہوں اور میں لوگوں کی بھیڑ میں گھس جاؤں. پھر بالآخر مجھے موقع مل ہی گیا، اور جیسے ہی وہ درباری باہر گیا میں بھی چپکے سے اندر چلی گئی. وہ اچھا خاصا بڑا مزار تھا. ایک طرف نیچے کو سیڑھیاں جاتی تھیں. جیسے ہی میں سیڑھیوں سے نیچے گئی تو حیران رہ گئی کہ وہاں تو اچھے خاصے کمرے بنے ہوئے تھے اور ایک بازار بھی موجود تھا جس میں نت نئی چیزیں بک رہی تھی. وہاں ایک الگ ہی دنیا آباد تھی. ایک چشمہ تھا جس کا شفاف پانی بہہ رہا تھا. چشمے میں موجود سکے اور قیمتی چیزیں دور سے ہی نظر آ رہی تھی. تبھی میری نظر ایک جالیوں والے دروازے پر پڑی. اس پر موٹا سا تالا لگا ہوا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کمرے کا دروازہ انتہائی چھوٹا تھا اور ساری دیواروں پر نہ جانے عجیب و غریب سی تصویریں چھپی ہوئی تھیں. اس میں بمشکل ایک آدمی ہی کھڑا ہو سکتا تھا. میں حیرت سے اسے کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی. تبھی میرے پاس سے گزرنے والا ایک آدمی کہنے لگا، کیا دیکھ رہی ہو بی بی؟ اس کمرے میں تو جنات کو قید کیا جاتا ہے. یہ کئی سالوں سے بند پڑا ہے. میں نے پاس سے گزرنے والے اس آدمی کو دیکھا تو وہ آگے جا کر غائب ہو گیا. میں سمجھ گئی وہ جن زیادہ تھا جو میری مدد کرنے آیا تھا. اب میں اس کمرے کے سامنے لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہو گئی. میری نظریں انہی جن زادوں کو تلاش کر رہی تھیں. میں سوچنے لگی کہ وہ میری مدد کرنے کو آئیں گے، لیکن وہ تو ایسے غائب ہو گئے تھے جیسے یہاں پر موجود ہی نہ ہوں. یہ سارا کام مجھے اکیلے ہی کرنا تھا. لوگوں کا خوف بھی مجھے کھائے جا رہا تھا کہ کہیں کسی نے مجھے اس کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے دیکھ لیا تو لوگوں نے تو مجھے مار ڈالنا ہے. میں نے دیکھا دھیرے دھیرے رش بڑھ رہا تھا. مزار پر قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. ایک ہرے کپڑے پہنے ہوئے شخص وہاں پر موجود تھا جو لوگوں کو راستہ بتا رہا تھا اور رش کم کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا. اس نے ایک گلے میں سفید رنگ کا کپڑا پہن رکھا تھا. اس کمرے کا تالا توڑنا آسان نہ تھا. اچھا ہوتا کہ اتنے رش میں مجھے اس کی چابی مل جاتی تو میں آسانی سے یہ کام کر سکتی تھی. اب میں قدرے الگ سی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی. یہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا. لوگوں کے سامنے بظاہر میں ہاتھ پھیلا پھیلا کر بھیک مانگ رہی تھی، لیکن در حقیقت میری نظریں انہی جنزادوں کو ڈھونڈ رہی تھی جو نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے.
اچانک ہی مجھے اپنے کان میں ایک سرگوشی سنائی دی۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص کے سفید کپڑے میں چابیاں موجود ہیں۔ انہی چابی میں سے ایک چابی اس کمرے کی ہے۔ تم جاؤ اس کے پاس، ہم تمہاری مدد کرنے ہی تمہارے پیچھے آ جائیں گے۔ اب تو میرا خون خشک ہو گیا۔ وہ جن زادے میرے آس پاس ہی موجود تھے مگر مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ دھیرے دھیرے میں اس شخص کی طرف بڑھنے لگی۔ اچانک ہی میں نے دیکھا جب وہ بالکل چپ چاپ ساکت کھڑا ہو گیا۔ پہلے جو لوگوں کو ہاتھ ہلا ہلا کر ادھر ادھر بھگا رہا تھا، اب وہ ایسے کھڑا تھا جیسے اس کے وجود میں جان ہی نہ ہو۔ میں نے بڑے آرام اور چپکے سے وہ چابیوں کا گچھا اس کے کپڑے سے کھول لیا تھا۔ یقیناً جن زادوں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہوگا، جبھی تو وہ بالکل ہی ایسے ہو گیا تھا جیسے پتھر کا بنا ہوا ہو۔ اب میں نے چابیاں لیں اور فوراً ہی ادھر ادھر ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا جب وہ اپنی بالکل صحیح حالت میں لوٹ آیا تھا۔ اب میں اس جالی والے دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک ایک کر کے چابی لگا کر دیکھنا آسان کام نہیں تھا۔ لوگوں کے دھکوں سے میرا وجود شل ہو رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کام کرنے سے تو بہتر تھا میں یہاں سے بھاگ جاتی، کم از کم میری زندگی اتنی مشکل میں تو نہ پڑتی۔ پھر جلدی سے میں نے ایک ایک کر کے چابی لگا کر دیکھنا شروع کر دی۔ میں بالکل دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی۔ لوگ دور کھڑے ہو کر اس دروازے کو دیکھ رہے تھے جبکہ میں بالکل اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ درباری کی نظر مجھ پر پڑتی، میں نے جلدی جلدی اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر ایک چابی سے وہ تالا کھل گیا۔ اب میں جیسے ہی وہ تالا کھول کر وہاں سے بھاگی تو میں نے دیکھا خود بخود اس کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا، لیکن درباری کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی اور اس نے میرے ہاتھ میں چابیوں کا وہ گچھا دیکھ لیا تھا۔ اب لوگوں کی ایک بھیڑ تھی جو میرے ارد گرد جمع ہو گئی۔ اچانک ہی لوگوں کی اس بھیڑ میں جیسے ہاہاکار مچ گئی، کیونکہ سارے ہی لوگ خوف سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ لوگ یہ شور مچا رہے تھے کہ جنات آزاد ہو گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم میں سے کسی پر حملہ کر دیں۔ چاروں طرف دھواں پھیلا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ کرنا اس قدر بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اچانک ہی درباری آگے بڑھا اور اس نے میرا بازو دبوچ لیا۔ پھر وہ سب سے کہنے لگا، دیکھو اس فقیرنی نے ہی اس کمرے کا دروازہ کھولا ہے، اس نے میری چابیاں چوری کر کے یہ کام کیا ہے۔ خوف کے مارے میری جان نکلنے کو تھی، کیونکہ چابیوں کا گچھا ابھی بھی میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ ان کے ہاتھ یہ ثبوت لگ گیا تھا۔ اب مجھے کوئی جائے فرار نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ سب مجھے ایک فقیر کے روپ میں چورنی سمجھ رہے تھے۔ اب میں بالکل بے بس سی کھڑی تھی۔ اچانک ہی دور سے مجھے پولیس آتی دکھائی دی۔ میں یہ بات بھول گئی تھی کہ اس کی وجہ سے اس مزار پر پولیس بھی چاروں طرف پھر رہی تھی۔ تبھی درباری نے پولیس والے کو بلا کر کہا کہ یہ فقیرنی یہاں چوری کرنے آئی تھی، دیکھو اس کمرے میں موجود یہ سونے کے فریم والی تصویریں چرانے آئی تھی، جب ہی اس نے دروازہ کھولا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تصویریں سونے کی تھی یا نہیں، لیکن مجھے اس کے بارے میں بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پولیس مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ میں بے بسی سے ان کے ساتھ جانے پر مجبور تھی۔ جنات کی وجہ سے میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک کال کوٹری میں بند کر دیا۔ شکر تھا کہ کسی نے مجھے پہچانا نہیں تھا کہ میں ایک فقیرنی نہیں بلکہ جوان لڑکی ہوں۔ اس کال کوٹری میں میرے علاوہ بھی 4 عورتیں بیٹھی تھیں۔ ایک عورت تو بالکل پاگلوں والی حرکتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک ہی مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ ایک عجیب سے حلیے والا آدمی تھا جو مجھے ہاتھ تھام کر جیل سے باہر لے آیا تھا۔ میں نے دیکھا پولیس اسٹیشن میں موجود انسپکٹر اور اہلکار ٹیبل پر سر رکھے سو رہے تھے۔ اس شخص نے تھانے سے باہر آ کر میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ وہ کون تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے سردار نے تمہاری مدد کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں ایک جن زاد ہوں، میں تمہیں یہاں سے چھڑانے آیا تھا۔ اب تم ہمارے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں واپس اس حویلی میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ آخر وہ جن ذات میرے پیچھے پیچھے یہاں بھی تو پہنچ گیا تھا۔ میں بے بسی اور غصے کی کیفیت میں مبتلا اس کے ساتھ اسی حویلی میں جا رہی تھی۔ پھر کئی گھنٹے کے طویل سفر کے بعد بالآخر میں اسی حویلی میں واپس آ گئی۔ میں نے دیکھا وہاں ایک جشن کا سما تھا۔ ان کے قید کیے ہوئے جنات آزاد ہو گئے تھے۔ پہلے سے بھی زیادہ یہ حویلی جنات سے بھر گئی تھی۔ اب میں ان کے درمیان اپنے آپ کو بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ تبھی سردار نے سارے جنات کے سامنے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، اس لڑکی نے آج بہت بہادری دکھائی ہے اور ہماری مدد کر کے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ وفادار ہے۔ اب ہم اس کے دل کی ہر خواہش پوری کر دیں گے۔ بولو لڑکی، تم کیا چاہتی ہو؟
پھر میں اس سردار سے کہنے لگی کہ میں یہاں رہنا نہیں چاہتی، میں واپس اپنی دنیا میں جا کر اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ سردار کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم اس حویلی میں ہمارے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی تو ہم تمہیں واپس تمہاری دنیا میں بھیج دیتے ہیں، پر تمہارے ساتھ اپنے دوست ماتحت جنات کو میں بھیج دوں گا اور تمہارے رہنے کا اور کھانے پینے کا سارا انتظام ہم خود کریں گے، تم وہاں عیش سے اپنی زندگی گزارو گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ مجھے انعامات سے نوازیں گے۔ تبھی خوشی خوشی اس حویلی سے باہر آ گئی۔ اب میں شہر کے ایک پوش علاقے میں رہ رہی تھی۔ یہاں پر میرا ایک شاندار بنگلہ تھا۔ اس بنگلے کی مالکن کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ بظاہر لوگوں کی نظروں میں ایک تنہا عورت تھی، لیکن میرے ساتھ رہنے والے جنزاد میری ہر پل حفاظت کرتے تھے۔ پھر میں نے کام کرنے کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی۔ وہ عورت بہت اچھی تھی اور سارے گھر کے کام کاج کی ذمہ داری اس نے اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ یوں کئی سال بیت گئے۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ پھر ایک دن میں گھر کے باہر لان میں بیٹھی تھی کہ اچانک ایک فقیر میرے دروازے پر آیا۔ اس کا حال برا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، بالوں میں بھی گند بھرا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا کہ کئی سالوں سے نہیں نہایا ہوا۔ ملازمہ جھڑک کر اسے وہاں سے بھگا رہی تھی، لیکن میں اٹھ کر اس کے پاس گئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ چہرہ مجھے جانا پہچانا معلوم ہوتا تھا۔ پھر میں اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھائی ہی تھا۔ اگرچہ وقت کے کئی سال بیت جانے کے بعد وہ اپنی عمر سے بہت زیادہ بڑے لگ رہے تھے، لیکن میں ان کا چہرہ اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ پھر میں نے جب انہیں بتایا کہ میں آپ کی بہن ہوں تو وہ مجھے دیکھ کر رونے لگے، کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں اس عورت کی گھٹیا باتوں میں آ کر تم پر ہاتھ اٹھا بیٹھا، لیکن ایک دن جب وہ اپنے آشنا کے ساتھ سارا مال اور زیور سمیٹ کر فرار ہو گئی تو مجھے یقین آیا کہ میری بہن سچی تھی، جبکہ یہ بدبخت عورت جھوٹی۔ اس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ کاروبار میں بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ انہی پریشانیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ میں ذہنی مریض بنتا گیا اور آج میرا یہ حال ہے کہ سڑکوں پر بھیک مانگتا پھرتا ہوں۔ میں اگرچہ اپنے بھائی کی وجہ سے دربدر ہوئی تھی، لیکن آج بھی ان کے لیے میرے دل میں محبت تھی۔ میں نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ پھر میں نے اس عورت سے بدلہ لینے کا سوچا جس نے نہ صرف مجھے برباد کیا تھا بلکہ میرے بھائی کی زندگی تو تباہ کر کے رکھتی تھی۔ پھر ایک رات میں نے ان جنزادوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہنے لگی کہ مجھے اس عورت سے اپنا بدلہ لینا ہے، بھلے اس کے لیے تم اس کے ساتھ کچھ بھی کرو۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم اس عورت کا پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کہاں رہتی ہے۔ پھر ان جنزادوں کے ذریعے ہی مجھے معلوم ہوا کہ وہ میری نام نہاد بھابھی اپنا ایک بوتیک چلا رہی تھی اور اس نے بھائی سے طلاق لینے کے بعد اسی آشنا کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اب میں نے اسے برباد کرنا تھا۔ پھر ایک دن میں نے ان جنزادوں کو کہا کہ اس کی پوری دکان تباہ و برباد کر دو، کیونکہ اس نے میرے بھائی کے پیسوں پر عیاشی کی ہے۔ جنزادے میرا ہر حکم مانتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک رات اس کی دکان کو آگ لگا کر جلا کر راکھ کر ڈالا۔ وہ پوری طرح برباد ہو گئی تھی۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا تھا۔ یوں اس کے آشنا نے بھی اسے چھوڑ کر دوسری لڑکی سے شادی کر لی۔ اب بھائی کافی بیمار رہنے لگے تھے، لیکن میں ان کا بھرپور خیال رکھتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں بالکل ہی تنہا اس دنیا میں رہ جاؤں۔ پھر ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے اپنے کمرے میں عجیب سی آہٹیں سنائی دیں۔ میں اٹھ کر اندھیرے میں دیکھنے لگی۔ میرے کمرے میں ایک لمبا چوڑا عجیب حلیے والا موجود کھڑا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا میں اسے پہچان گئی۔ یہ وہی سردار تھا۔ کہنے لگا کل میری بہن کی شادی ہے، میں تمہیں دعوت دینے آیا ہوں، تم انہی جنزادوں کے ساتھ اس حویلی میں پہنچ جانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، اگرچہ میں کبھی بھی اس حویلی میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن سوچنے لگی کہ کہیں یہ سردار ناراض نہ ہو جائے۔ پھر دوسرے دن میرا بھائی مجھے کہنے لگا کہ مجھے اس بنگلے میں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، کہیں یہ آسیب زدہ تو نہیں؟ میں بھائی سے کہنے لگی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں اس میں کئی سالوں سے رہتی آئی ہوں، بالکل محفوظ ہوں۔ پھر بھائی کہنے لگے میں نے کل ایک عجیب سی بات دیکھی، ایک اندیکھا سا وجود لان میں کھڑا تھا، جب میں نے 2-3 دفعہ اسے آواز لگائی تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں کافی دیر اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن اس کا نام و نشان بھی وہاں نہ تھا۔ میں بھائی کی بات پر چپ سی ہو گئی۔ کیا کہتی کہ وہی جنزاد ہیں جو اس بنگلے میں میری حفاظت کے خیال سے رہتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ انہیں کہہ دوں گی کہ اب ان کی اس بنگلے میں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے ساتھ میرا بھائی موجود ہے۔ دوسرے دن اس حویلی میں جانا بھی ضروری تھا۔ اس دفعہ میں آخری بار وہاں جا رہی تھی۔ ساتھ ہی سردار سے یہ درخواست بھی کرنی تھی کہ اب مجھے ان جنزادوں کی کوئی ضرورت نہیں، برائے مہربانی آپ انہیں وہاں اپنی حویلی میں واپس بلوا لیں۔
پھر بڑی دھوم دھام سے اس حویلی میں اس جن زادی کی شادی کی تقریب رکھی گئی۔ وہ بڑی خوش نظر آتی تھی۔ اس نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی بھی مانگ لی تھی اور میں نے خوش دلی سے اسے معاف بھی کر دیا۔ پھر میں نے اس سردار سے درخواست کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن زندگی کے کسی مقام پر بھی تمہیں ہماری ضرورت ہو تو بس ایک بار ہمیں یاد کر لینا۔ اب میں اپنی دنیا میں واپس آ گئی تھی۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ تم اس بنگلے میں تنہا رہتی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم کسی سے شادی کر لو، کیونکہ اب میری حالت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ گردوں کے امراض نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ میں بھائی سے کہنے لگی کہ مجھے شادی کے نام سے نفرت ہے، میں زندگی بھر شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن جب بھائی زیادہ بیمار رہنے لگے تو اب میں خوفزدہ ہو گئی، سوچنے لگی کہ اگر بھائی کو کچھ ہو گیا تو میں تو پھر سے تنہا ہو جاؤں گی۔ اب تو میں نے ان جنزادوں کو بھی واپس بھیج دیا تھا۔ پھر بھائی چند دن تک ہسپتال میں رہے۔ میں نے ان کا بھرپور خیال رکھا، لیکن ان کی گردوں کی تکلیف بڑھ گئی تھی، اسی لیے پھر ایک دن وہ مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اب میں ایک بار پھر سے تنہا اس بنگلے میں اپنی زندگی گزارنے لگی۔ ایک بار رات کو سونے لگی تو اچانک ہی مجھے ٹارچ کی روشنی دکھائی دی۔ میں کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ لان میں مکمل اندھیرا تھا، لیکن دو جوان چہرے پر نقاب کیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ میرے دل کو خوف نے جکڑ لیا کہ کہیں یہ چور ڈاکو تو نہیں۔ اسی بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ اب میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ یہ یہاں سے چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے اکیلا سمجھ کر مار ڈالیں۔ میں کمرے میں بیٹھی ان کے قدموں کی آہٹیں سن رہی تھی۔ پھر چند منٹ بعد خاموشی چھا گئی۔ میں اتنی خوفزدہ تھی کہ اٹھ کر باہر بھی نہ آئی۔ لیکن دوسری صبح ایک عجیب واقعہ ہوا، جب وہ ڈاکو اس بنگلے کے باہر مردہ حالت میں ملے تھے۔ سارے محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں کرنٹ لگا ہے جس کی وجہ سے یہ مر چکے ہیں۔ پھر لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو کسی قسم کا نقصان تو نہیں ہوا، یہ ضرور ڈکیتی کے ارادے سے اس بنگلے میں داخل ہوئے تھے۔ لیکن میں حیران تھی کہ ان کا یہ حال کس نے کیا ہے۔ پھر دوسری رات میں سوئی تو یہ راز بھی میرے سامنے کھل گیا، جب وہی سردار میرے سامنے کھڑا مجھے کہنے لگا کہ تم نے تو ہم سے اپنا تعلق ختم کر لیا ہے، لیکن ہم تمہاری حفاظت کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے جب یہ انسان بری نیت لے کر اس گھر میں داخل ہوئے تو ہمیں ان جنزادوں کے ذریعے معلوم ہو گیا، اسی لیے ہم نے دیواروں میں کرنٹ چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے یہ اندر داخل نہیں ہو سکے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ پھر وہ کہنے لگے تم ایک بہت اچھی اور مہربان لڑکی ہو، تمہیں دیکھتے ہی میں تمہیں چاہنے لگا تھا، لیکن پھر سوچتا کہ بھلا تم کسی جنزاد سے کیسے شادی کر سکتی ہو، اسی لیے کبھی بھی اپنے دل کی بات تم سے نہ کہی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ انسانوں سے اچھے تو یہ جنزاد ہیں جو کسی بھی مشکل گھڑی میں کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ پھر میں اس جنزاد سردار سے کہنے لگی کہ میں نے زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن آپ ایک مہربان جنزاد ہیں، اس لیے میرے دل میں آپ کے لیے بہت محبت اور عزت ہے۔ میں آپ کو اپنی خوشی اور غم دونوں میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ وہ میری یہ بات سن کر خوش ہوا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب وہ ملازمہ اور میں دونوں ہی اس بنگلے میں سکون سے رہ رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ میں اکیلی رہتی ہوں، لیکن مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ جنزاد میری حفاظت کے لیے میرے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ سارے محلے والے حیران ہوتے ہیں کہ ایک تنہا عورت اتنے بڑے بنگلے میں اکیلی رہتی ہے۔ کئی لالچی انسانوں نے مجھ سے شادی کے پیغامات بھجوائے ہیں، لیکن میں نے ان سب کو انکار کر دیا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ لوگ میری دولت دیکھ کر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی میں نے اپنا یہ ارادہ بنا لیا ہے کہ جب تک مجھے کوئی نیک انسان نہیں مل جاتا میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ پھر ایک دن میں اپنی ملازمہ کے ساتھ باہر گئی تو مجھے ایک نوجوان نظر آیا۔ وہ بڑی پریشان نگاہوں سے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ میں نے ہمدردی کے مارے اس سے پوچھا کہ وہ پریشان کیوں ہے تو وہ کہنے لگا میں کئی دنوں سے نوکری کی تلاش میں ہوں، لیکن ہر جگہ ناکامی نے مجھے اپنا چہرہ دکھایا ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی جاگی۔ میں نے اسے کاروبار کرا کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تھوڑے دن کے بعد اسی سے شادی کر کے میں نے اپنا گھر بسا لیا۔ اب میں ہنسی خوشی اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔